السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم مجلس دعوت الحق کے چیئرمین ممتاز عالم دین اور مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی دامت برکاتہم کا روزے کے ثواب کے تعلق سے بصیرت افروز خطاب پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وخليلنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا وسندنا وشاهدنا ووسيلتنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به وفي رواية عن الصغاني والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. معزز حضرات، بزرگوں اور دوستوں، وہ شہر رمضان سایہ فگن ہے جس سے ملنے کی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن اور 4 دن اور مہینہ اور 20 دن سے نہیں بلکہ 2 مہینے پہلے سے آپ دعائیں مانگتے تھے رجب کا چاند دیکھتے ہی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ بار الہا اتنی عمر دے، عمر میں اتنی برکت دے کہ رمضان المبارک ہمیں ملے. وہ رمضان آ گیا، اس کا آج پہلا جمعہ ہے. قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر صیام فرض کر دیے گئے، لکھ دیا گیا لکھت میں. یوں تو اللہ ویسے ہی کہہ دے تو بھی لازمی ہے، ضروری ہے، لیکن اللہ کہے میں نے لکھ دیا.
تو لکھی ہوئی بات تو اور بھی زیادہ مضبوط اور پائیدار اور مستحکم ہوتی ہے۔ میں نے تم پر صیام فرض کر دیا۔ صیام کے معنی رکنے کے ہیں۔ دیکھیے میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ آج کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، فیشن، کہ قرآن کو اور حدیث کو اس کے ٹرانسلیشن سے سمجھ لیں۔ لغت موجود ہے، ڈکشنری موجود ہے، ترجمہ موجود ہے، بس اس ترجمے کے ذریعے، اور وہ ترجمہ بھی انگلش میں ہے اور دوسری لینگویج میں ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اہل علم کے پاس جانے کی؟ ترجمے موجود ہیں، ٹرانسلیشن، ہم اس سے خود سمجھ لیں گے صاحب قرآن کو اور حدیث کو۔ جہاں بہت ساری گمراہیاں دنیا میں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک گمراہی یہ بھی ہے۔ بہت لوگ ٹرانسلیشن کے ذریعے وہ راستے سے ہٹ کر کہاں سے کہاں پہنچے، کوئی نیچری بنا، کوئی چکڑالوی بنا، کوئی قادیانی بنا، منکرین حدیث کا فرقہ وجود میں آیا۔ رات ہی میں ایک شخص کی اسپیچ سن رہا تھا جو یوٹیوب پر ہے، خدا جانے کون ہے وہ، لیکن نام مسلمانوں کا ہے، کہ روزے تو تم پر فرض ہی نہیں کیے گئے، تم پر فرض نہیں کیے گئے، قلب کے اوپر فرض کیے گئے، قلب کے اوپر۔ روزوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق قلب سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، جب تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ۔ اور وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے اور وہ غلط پڑھ رہا ہے، اس کو اتنا بھی شعور نہیں ہے، اتنا بھی علم نہیں ہے، بس ایک ٹرینڈ ہے۔ کوئی بخاری اور مسلم کو کوس رہا ہے، کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور خود ٹرانسلیشن لے کر قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور شیطان اس کو گمراہی کے راستے پہ لگا چکا ہے، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ قرآن ہو یا حدیث ہو، اس کے سمجھنے کا عافیت والا راستہ یہ ہے، بے شک آپ پڑھیں ترجمہ، اس کی کوئی مناعری نہیں ہے، لیکن کہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اہل علم کے پاس جائیں، اہل علم کی صحبت میں بیٹھیں، کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، خود اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو صیام کے معنی اگرچہ رکنے کے ہیں، لیکن ہر رکنا مراد نہیں ہے کہ صاحب آپ چلے اور چلتے چلتے رک گئے اور سمجھ لیا کہ روزہ ہو گیا۔ کھانے پینے اور جنسی اختلاط سے رک جانے کا نام خاص موسم شہر رمضان میں اور خاص اوقات میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کی شرائط کے ساتھ رک جانے کا نام وہ روزہ ہے، صیام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے ہیں اور اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سے پچھلی جتنی بھی قومیں اور امتیں آئیں ان سب پر روزے فرض تھے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا اور دوسری قومیں ہوں، برادران وطن جو اس ملک میں رہتے ہیں، ان کے یہاں بھی
یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر بہت کچھ تبدیلیاں ہو گئیں۔ آج کل ان کے یہاں یہ تہوار چل رہا ہے، وقت وہ بولتے ہیں تو کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں مسلمانوں سے پہلے جتنی قومیں دنیا میں آئیں ان سب پر جس طرح نماز فرض تھی، روزہ بھی اسی طرح فرض تھا اور زکوٰۃ بھی اسی طرح فرض تھی۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے ہر قوم پر فرض کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے 5000 سال پہلے کا پیریڈ ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی بھی تاکید کرتے تھے اور زکوٰۃ دینے کی بھی تاکید کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ ضروری فرائض ہیں جن کا وجود، جن کی شرعیت وہ ابتدائے دور سے ہے، جب سے اللہ نے دین کو قائم کیا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ جتنی قومیں اور جتنے انبیاء علیہ السلام آئیں ان کی شرائع میں، ان کی شریعتوں میں یہ تمام چیزیں یکساں طور پر موجود رہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ روزے کب سے کب تک تھے، کتنے دنوں کے تھے، ان کی تفصیلات میں تو یقیناً فرق ملے گا، لیکن نفس روزہ، نفس نماز اور نفس زکوٰۃ یہ ہر قوم، ہر ملت کے اندر اس کا وجود ملتا ہے۔ ماہ مبارک یہ اللہ کے عظیم انعامات میں سے ایک ہے۔ اللہ خود چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے رجوع کریں، میرے قریب آئیں، مجھ سے لو لگائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، عبادات و طاعات میں 11 مہینے کے مقابلے میں اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جس طرح گاڑی کی سروس ہوتی ہے، کہیں ہر 10,000 کلومیٹر کے بعد، کہیں کتنے کلومیٹر کے بعد، کہیں کتنے عرصے کے بعد، ایک کار ہی نہیں، مختلف مشینیں، مختلف چیزیں ان کی سروس ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی بھی سروس ماہ رمضان میں کراتا ہے۔ پورے عالمی پیمانے پر جشن منایا جاتا ہے، کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک شہر کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں جہاں جہاں کلمہ گو موجود ہیں، فرزندان توحید پائے جاتے ہیں، ان سب پر روزے فرض کر دیے گئے کہ وہ اپنے ایمان کی سروس کریں، اوور ہالنگ کریں، اور اس میں جو خرابیاں جو آ گئی ہیں ان کو دور کریں، اس ایمان کی تجدید کریں، پھر نکھاریں اپنے ایمان کو اور تقوی کو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر صفت تقوی پیدا ہو، اللہ سے خوف اور اللہ سے ڈرنے کا جذبہ۔ یہ صفت یوں تو تمام عبادات میں پائی جاتی ہے، لیکن روزہ ان سب سے الگ اور سب سے منفرد عبادت ہے۔ نماز نظر آتی ہے کہ یہاں اس مسجد میں، اندرا نگر کی اس مسجد میں اتنے حضرات موجود ہیں، فلاں مسجد میں، ہر مسجد میں، گھر پر بچے دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز نظر آتی ہے، زکوٰۃ نظر آتی ہے، اگر چھپا کر بھی دے رہا ہے اس طرح کہ لا تعلم شمالہ ما انفقت یمینہ،
کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دے دیا اس کی خبر بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن جس کو آپ دے رہے ہیں کم سے کم وہ تو جانتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کی مدد کی ہے۔ حج میں تو لاکھوں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، ہزاروں ملتے ہیں، بنگلور کے، کرناٹک کے، فلاں صوبے کے، فلاں صوبے کے، فلاں علاقے کے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ آدمی کہہ دے کہ صاحب میں نے حج کیا۔ ہمارے یہاں دلی میں ایک صاحب تھے، دوستوں میں سے تھے، بے پڑھا انسان، تو وہ اپنے آپ کو حاجی کہلواتے تھے، ہم سمجھے ہوں گے حاجی۔ ان کے دوستوں نے بتایا، جو خاص ان کے قریبی دوست تھے، میرے دہلی میں پہنچنے سے پہلے، میں یہ حاجی نہیں ہے مولانا، خواہ یہ اپنے آپ کو حاجی کہلاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھ کو تو معلوم نہیں، یہ کہتے ہیں میں حاجی ہوں تو ٹھیک ہے حاجی ہے۔ میں نے کہا چلو ٹیسٹ لے لیں گے۔ میں نے ان سے کہا روز کی ان کی بیٹھک تھی، نام لے کر کہا کہ صاحب ماشاءاللہ آپ نے حج کیا ہے؟ جی مولانا بالکل کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ وہاں مکے میں حجر اسود سے تو ملاقات کی ہوگی؟ ارے مولانا کیا بات کرتے ہیں، بڑے بزرگ انسان ہیں، بڑے بزرگ شخصیت ہیں۔ میں نے کہا بس اب مجھ کو یقین آ گیا کہ آپ نے ضرور حج کیا ہے۔ جو شخص حجر اسود کو مولانا سمجھ رہا ہو، انسان سمجھ رہا ہو، اور کہے کہ صاحب بڑے بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، سمجھو ملاقات ان سے بہت بار ان سے ہوئی۔ میں نے کہا حاجی صاحب بس مجھے اب یقین آ گیا کہ آپ نے یقیناً حج کیا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو حج میں آپ نظر آتے ہیں، دوسرے لوگوں کو آپ نظر آتے ہیں، آپ کو دوسرے دیکھتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں سوائے خدا کے اور کوئی دوسرا نہیں دیکھتا۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ان تمام کا اجر، ان کا ثواب اللہ فرشتوں کے ذریعے دلائے گا۔ نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، والدین کی اطاعت و فرما برداری ہے، حقوق ہیں اولاد کے، بیویوں کے، بچوں کے، بچیوں کے، پڑوسیوں کے، نمازیوں کے، امام کے، مؤذن کے۔ لیکن الصوم لی، روزہ تو صرف میرے لیے رکھا تھا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ کمرے میں بند ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، لیکن بالفرض والمحال اگر کوئی روم، دروازہ، گھر بند کر کے اور فریج میں سے کھا کر پیٹ بھر کے باہر نکلے اور کہے کہ میں روزے سے ہوں، تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ خود تو جانتا ہے کہ میں روزے سے نہیں ہوں، اگر وہ کھا پی رہا ہے تو چھپ کر۔ ایسے بھی بے شرم اور بے غیرت ہیں کہ رمضان میں کھلے عام سڑکوں پر کھاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص چھپ کر ہی صحیح کھائے پیے اور لوگ اس کو روزے دار سمجھیں کہ یہ مولانا ہیں، مفتی صاحب ہیں، یہ دین کے کام کے لیے نکلے ہیں، یہ سفیر محترم ہیں، یقیناً روزے سے ہوں گے، لیکن وہ خود تو جانتا ہے کہ میں روزے سے نہیں ہوں۔ لیکن اگر وہ یہ جانتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو یہ صرف اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، کوئی نہیں دیکھتا سوائے اللہ کے، الا الصوم، سوائے روزے کے، وہ تو میرے لیے رکھا تھا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا اجر، اس کا ثواب خود اپنے ہاتھ سے دوں گا۔
بچوں کے امتحان کے بعد انعامات کا فنکشن ہے اور انعامات دیے جا رہے ہیں، معمولی معمولی انعام، لیکن اساتذہ کے ذریعے وہ دیے جا رہے ہیں، ان ہاتھوں کے لگ جانے کی وجہ سے اس 10 روپے کے پین کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ یہ ہمیں انعام میں ملا تھا۔ وہ پوتی پوتا وہ ہمیں دکھاتے ہیں آگے کہ دادا ہمیں یہ شیلڈ ملی، ہمیں یہ ملی۔ رات ہی پوتا ہمارا بتا رہا تھا کہ دادا میں 3rd پوزیشن سے آیا ہوں، مجھے شیلڈ ملی ہے، مجھے یہ ملا ہے۔ تو غرض یہ کہ لیکن اگر کوئی شیلڈ، کوئی انعام اس ادارے کا بڑا، کوئی منسٹر، کوئی چیف منسٹر، کوئی ملک کا سب سے بڑا اگر اپنے ہاتھ سے دے تو اس کی عظمت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن وہ کتنا بھی بڑا ہو، بندہ ہے خدا کا، مخلوق ہے، 1 منٹ نہیں لگتا عرش سے فرش پر آنے میں۔ اللہ کہے کہ اس کا اجر میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، قیامت میں، روز محشر میں ہر عبادت کا اجر فرشتے تقسیم کر رہے ہوں گے، شیلڈ دے رہے ہوں گے کہ لیجئے لیجئے لیجئے، لیکن روزے داروں کو ان کے روزے کا اجر خود باری تعالی خلاق علیم اپنے دستے قدرت سے دے تو اس کی عظمت میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، یوں بھی اس کو پڑھا گیا ہے کہ روزوں کا اجر تو یہ ہے کہ میں خود اس کو مل جاؤں، روزے کا اجر یہ ہے۔ بہرحال روزوں کا مقصد صرف کھانا پینا اور جنسی اختلاط ایک خاص ٹائم تک کے لیے چھوڑا دینا مقصود نہیں، بلکہ تربیت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص سغانی کی روایت میں فی الصوم، روزہ رکھ کر جو شخص جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتیں، جھوٹے کام، جھوٹی گواہی، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، کھڑے ہوئے، ثم انصرف وقام خطیبا، اور کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ ضرور۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، شرک کرنا اللہ کی ذات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی خلاقیت میں شرک کرنا، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کی معافی نہیں ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، شرک کے علاوہ جو اور گناہ ہیں وہ اللہ کہتا ہے میں چاہوں گا تو معاف کروں گا اور نہیں چاہوں گا تو نہیں کروں گا، لیکن شرک کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے۔ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ حقد آمیز رویہ اختیار کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی شان میں گستاخیاں کرنا، جبکہ حکم یہ تھا کہ ان کے سامنے آواز نہ نکالو ناگواری کے ساتھ، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف نہ کہو،
ہوں نہ کہو منہ بگاڑ کر، اور ڈانٹنا ڈپٹنا یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، اور پھر فرمایا کہ وہ شہادت الزور، اور دوسری روایت میں ہے وقول الزور، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، وَقَرَّرَهَا ثَلَاثًا، اور دوسری روایت میں ہے وَقَرَّرَهَا وَقُلْنَا لَيْتَ سَكَتْ، آپ بار بار کہتے رہے جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، اتنی مرتبہ آپ نے کہا ہم سوچنے لگے کہ آپ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، کاش آپ خاموش ہو کر آرام کرتے۔ شرک کے برابر جھوٹی گواہی کو قرآن نے رکھا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر روزہ رکھ کر جو ڈھال ہے، جو ڈھال ہے، جو حفاظت کی جگہ ہے، الصوم جنۃ ما لم یفرقها، وہ ڈھال ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا، اس کو چکنا چور نہیں کر دیتا، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے شہادت الزور اور قول الزور میں بہت سی چیزوں کو گنایا ہے۔ غیبت روزہ ہے اور غیبتیں کر کر کے ٹائم پاس کیا جا رہا ہے، ناچ گانے، غیر شرعی کھیل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں آپ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہوں، جس محفل میں وہاں شرکت، یہ ساری چیزیں شہادت الزور اور قول زور میں شامل ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، اور بخاری کے ایک نسخے میں ہے والجہل، جہالت کی باتیں کرنا، جہالت کی باتیں کرنا۔ آپ نے فرمایا جو نہیں چھوڑ سکتا روزہ رکھ کر بھی، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک جو یہ بھوکا رہا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کھانا پینا چھوڑنے کا حاصل کیا ہوا اگر اس پر اجر نہیں ملا؟ صبح سے شام تک بھوکا رہا اور ملا کچھ نہیں اس کو شام میں، تو ظاہر ہے کہ یہ بدقسمت ہی کہلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خاص طور پر آپ صدقہ خیرات کرتے تھے، غلاموں کو، قیدیوں کو آزاد کرنے کا خاص اہتمام، صدقے کا خاص اہتمام۔ روزہ رکھ کر پتہ چلتا ہے مالداروں کو بھی، صاحب حیثیت لوگوں کو بھی، کہ بھوک کیا چیز ہے۔ وہ غریب، آپ تو ایک مہینے بھوک کا احساس کر رہے ہیں، اور وہ غریب جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، جو آپ کا رشتہ دار ہے، اس کے گھر رمضان میں بھی چولہا نہیں سلگ رہا، اس کے بچے آج بھی پریشان ہیں، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام فرماتے کہ رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات، زکوٰۃ کا نصاب ہر صاحب حیثیت، ہر اس شخص پر جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مال میں، تمہاری دولت میں تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا ہی حق ہے؟ نہیں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ، تمہارے اموال میں حق ہے، لِلسَّائِلِ، مانگنے والے کا، ہر وہ شخص جو مانگ رہا ہے،
چاہے آپ اس کو مستحق سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، نہ دینے کا تو آپ کو حق ہے کہ آپ نہ دیں، لیکن جھڑکنے کا، اس کو ذلیل کرنے کا، اس کو دھکے دینے کا یا اس کے خلاف کچھ اول فول پکنے کا یہ حق بالکل نہیں ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو دھکا دینا اور جو لوگ مستحق ہیں ان کو محروم کرنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، تو نے دیکھا کہ دین کا منکر کون ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بجائے اس کو دھکے دے رہا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور کسی مسکین کے کھانے کو بھی نہیں پوچھتا۔ یہ وہ جرائم ہیں، یہ وہ گناہ ہیں کہ ان کی نحوست سے انسان دین کا منکر ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، جنت میں جنتی بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، ما سلککم فی سقر۔ آج تو یہ ہر چیزیں بالکل لوگوں کے سامنے کی بچہ جانتا ہے۔ آپ بنگلور میں یہاں بیٹھے ہیں اپنے گھر میں اور آپ حالات دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، موبائل پر دیکھ رہے ہیں کہ دلی کا موسم کیسا ہے اور فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب یہ سسٹم سارا انسان کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے تو مشکل کا سوال ہی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، تو اللہ کے لیے تو کچھ مشکل ہے ہی نہیں۔ وہاں جنت میں بیٹھے ہیں، وہیں آن کیا اسکرین پر، دیکھا کہ ارے یہ فلاں شخص یہ تو ملنے والا تھا، محلے میں رہتا تھا، یہ جہنم میں کیوں سڑ رہا ہے؟ ما سلککم فی سقر، بادشاہ جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالو، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، کیا کریں بھائی، ہم دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے، لم نک من المصلین۔ اور آگے کہا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ پیسہ تھا، دولت تھی، بجائے دین کے کاموں میں غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرنے کے، کیا ہوا؟ رات کے 9 بجے وہ سب ردی سے بھی زیادہ بیکار ہو گیا۔ 9:09 پر فلاں دن فلاں تاریخ کو ایک اناؤنسمنٹ ہوا اور وہ نوٹ 1000 اور 500 کے جو لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ سب بالکل ردی سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ آپ ردی کو بیچ سکتے ہیں، بازار میں، مارکیٹ میں آپ بیچ سکتے ہیں، ان نوٹوں کو آپ بیچ بھی نہیں سکتے۔ لوگوں نے نالوں میں ڈالا ہے، جلایا ہے۔ یہ دولت کس کام کی اگر غریبوں کے کام نہ آئے، مسکینوں کے کام نہ آئے، ضرورت مندوں کے کام نہ آئے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ تم صدقہ کرو گے، تم زکوٰۃ دو گے تو تمہیں دولت میں اور ہم اضافہ کر دیں گے۔ صدقے سے، خیرات سے، زکوٰۃ سے، جو بہت معمولی رقم ہے، بہت معمولی، جی ایس ٹی بہت زیادہ ہے، فلاں ٹیکس بہت زیادہ ہے، فلاں بہت زیادہ ہے، یہ تو کل 2.5% ہے، بہت مختصر سی ایک رقم ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا پیسہ پاک ہو رہا ہے،
2.5% دے کر 90 پر 7 پلس آدھا 97.5% جو پیسہ ہے وہ آپ کا مصفہ مزکا مجلہ پاک و صاف ہو رہا ہے. اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص طور پر صدقے کا، زکوٰۃ کا، لوگوں کی مدد کا خاص اہتمام فرماتے تھے. اور خدمت خلق تو وہ عظیم عبادت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے ہیں، وہ پہلی 5 آیات لے کر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. آپ کی تاج پوشی ہوئی، اوتھ لیا آپ نے، حلف برداری ہوئی، اور آ کر حضرت خدیجہ سے کہا ایسا ایسا ہوا، اور لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ ہے. حضرت خدیجہ جو مکے کی سب سے بڑی بزنس پرسن، مکے کے تمام کاروباری بزنس مین کا کاروبار ایک طرف، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک طرف، ملکوں میں ان کے گماشتے، ان کے ایجنٹ، ان کی ایجنسیاں، ان کے کاروبار وہ موجود تھے. مصر ہو، شام ہو، یمن ہو، اور آپ کا دبئی ہو. دبئی جو اس وقت دوبا کہلاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقہ، اور اس وقت بھی وہ انٹرنیشنل وہاں فیئر لگتا تھا. غرض یہ کہ ملکوں میں ان کا مال جاتا تھا. اور 15 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو چکے تھے. تیسرا نکاح ہے حضرت خدیجہ کا، یہ رسول اللہ کا پہلا ہے. انہوں نے جب سنا تو جو الفاظ نکلے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے سرتاج آپ بالکل نہ گھبرائیں، یہ تو بشارت ہے. وَأَبْشِرْ، یہ تو خوشخبری ہے، بشارت کا موقع ہے، آپ نہ گھبرائیں. میں 15 سال سے آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نواز ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اور تعین علی نوائب الحق، جو ناگہانی آفتیں آ جاتی ہیں، سیلاب آ گیا، سوکھا پڑ گیا، کہیں کوئی اور حادثہ ایسا ہو گیا جس میں ہزاروں ہزار لوگ آفت کا شکار ہو گئے، جیسے ترکی میں ہو گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں کچھ ہو گیا، ایسی ناگہانی آفتوں میں آپ یہ دیکھے بغیر کہ میرے قبیلے کا ہے یا نہیں ہے، میرا عزیز ہے یا نہیں ہے، تعین علی نوائب الحق، ایسے شخص کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. میرے عزیزوں اور دوستوں، بات میں ختم کر رہا ہوں. بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اس مبارک مہینے میں. اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، ان کو خاص طور پر دیکھیں. وہ عزت دار غریب پڑوسی جو آپ کے آگے ہاتھ پھیلانے میں بھی شرم محسوس کرتے ہیں، آپ ان کو مدد پہنچائیں. اور زکوٰۃ کی رقم زکوٰۃ کہہ کر نہ دیں، ان کو ذلیل نہ کریں. ہدیے کا، گفٹ کا کوئی بھی آپ عنوان اختیار کر سکتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے کہ آپ نے یہ زکوٰۃ کی رقم اس کو دی ہے، 10,000 20,000، جو بھی آپ کی کیپیسٹی اور جو بھی آپ کی سخت ہے، تو آپ کے دل کے حال کو تو اللہ جانتا ہے،
آپ اس کو یہ کہہ کر کہ صاحب یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ تو اس کو شرمندہ آپ کریں گے، ذلیل کریں گے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ شریعت نے اس سے بھی بچانے کی تاکید کی ہے، تلقین فرمائی ہے۔ تو بہرحال اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، محلے کو، شہر کو دیکھیں، اور جو دور دراز جہاں ضرورت ہے اور وہاں کوئی نہیں ان کا سہارا، ان کی مدد بھی کریں، مدارس کی کریں، ان غریب طلبہ کی کریں کہ جو کئی ان پر جو ہیں وہ قرآن نے جو شقیں متعین کی ہیں کہ آپ ان کو دیں، تو ان میں کئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان غریب طلبہ کا بھی حق ہے آپ کے مال میں۔ بہرحال زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ دینا، صرف دینا فرض نہیں ہے۔ قرآن نے جہاں بھی ذکر کیا ہے زکوٰۃ دینے کا ذکر نہیں کیا، ایتاء زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ وآتوا الزکاۃ، جیسے صلاۃ نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، اقاموا الصلاۃ یعنی اقامت صلاۃ الگ ہے اور نماز کی ادائیگی ایک الگ چیز ہے۔ نماز کی ادائیگی صرف تو یہ ہے کہ مرغے کی کسی ٹھونگے مار دی وہ سمجھ لیا کہ نماز، ایک ہے اقامت صلاۃ، نماز کو اس کے ارکان و شرائط، اس کے پورے جو پروسیس کے ساتھ، اس کے ضابطے کے ساتھ جو متعین کیے ہیں شریعت نے، ان کے ساتھ ان کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ ہے جو فرض ہے آپ پر۔ اسی طرح صرف زکوٰۃ فرض نہیں ہے بلکہ ایتاء زکوٰۃ فرض ہے کہ زکوٰۃ کی رقم لے کر آپ پہنچائیں، ضرورت مندوں تک آپ خود جائیں اور پہنچائیں، اور اگر کوئی غریب اور ضرورت مند، کوئی مسکین، محتاج، مستحق آپ کے پاس آ رہا ہے تو دھتکارنے کے بجائے شکریہ ادا کریں کہ میرا فرض تھا، میں چاہتا آپ کے پاس، آپ خود آ گئے، آپ تشریف رکھیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔